جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار علاقہ مصر میں آپ کی ولادت بکمال ہوئی۔ یہ اللہ کا وہ نبی ہے جو وظائف میں، اطاعت عبادت میں اتنا عظیم بن گیا کہ سورج میں 360 فرشتوں کی ڈیوٹی میرے رب نے مقرر رکھی ہے۔ ان 360 میں سے ایک فرشتہ رب کی دربار گوہربار کے اندر التجا کرتا ہے، اے خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، اے پروردگار عالم، میں تیرے نبی جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ عرصۂ دراز سے یہی درخواست میرے رب کی دربار میں التجائیں کرتے رہے وہ فرشتے۔ ان میں سے ایک فرشتہ جو اپنی محبت کو اس انداز میں رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عرض و گزار کرتا ہے، اے خالق و مالک، مجھے اجازت عطا کر دی جائے تاکہ میں جا کر تیرے بندے جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار سے مصافحہ کر سکوں، ملاقات کر سکوں۔ میرے خالق نے، میرے مالک نے اجازت عطا فرما دی۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کی دربار میں وہ فرشتہ جو سورج میں جس کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پہنچا۔ میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم کے نبی کی دربار میں وہ جب فرشتہ پہنچا، حضرت ادریس علیہ السلام سرکار سے ملاقات ہوئی۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار نے پوچھنا کیا، اے فرشتہ تیری ڈیوٹی کہاں پہ ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی، حضور جہاں میری ڈیوٹی ہے اسے سورج کہا جاتا ہے۔ اور آپ سرکار نے فرمایا سورج کی تپش اور اس کی گرمی اتنا زیادہ ہے کہ اگر زمین پر رہنے والا انسان اس کی تپش کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور اتنا عجیب و غریب اس کی تپش ہوتی ہے، انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں اس سورج کی تپش کتنا زیادہ ہے، اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دربار خداوندی میں جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار نے التجا کی کہ مولا میں اصل حالت سورج کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب العالمین نے جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اجازت عطا فرما دی گئی۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار وہیں سے روانہ ہوئے اور آپ پہنچتے ہیں۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار نے سورج کے تمام طبقات کو جب دیکھا، مشاہدہ فرمایا، میرے رب العالمین کی دربار گوہربار کے اندر اس بات کو یوں ظاہر کر دیا کہ مولا اتنا زیادہ اس کے طبقات ہیں اور اس کی دھوپ کی اصل حالت یوں ہے۔ میرے رب العالمین کی دربار گوہربار کے اندر جب یہ عرض و گزار کرتے ہیں، میرا خالق، میرا مالک فرماتا ہے، اے ادریس علیہ السلام میرا نبی، بتائیے اس کے علاوہ اور بھی کچھ آرزو ہے؟ جناب حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، اے خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، اے پروردگار عالم، اگر میری روح قبض کر لی جائے اور مجھے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ چکھا دیا جائے، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، میں تیری عبادت میں لطف و کرم مجھے زیادہ حاصل ہو جائے گا، تیری عبادت میں، تیری ریاضت میں، تیری تسبیح تحلیل میں مجھے لطف زیادہ آئے گا، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، موت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب مالک الموت نے جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار کی روح قبض کی، اور پھر روح قبض کرنے کے بعد پھر ان کے جسم کے اندر روح ڈال دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سرکار نے اس چیز کو محسوس کر کے رب العالمین کی دربار گوہربار کے اندر ایک اور تمنا ظاہر کر دی، اے خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، اے پروردگار عالم، میں اب تیری بنائی ہوئی دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے دوزخ کے اندر کتنا طبقات رکھے ہیں، دوزخ کو کس طرح تو نے بنایا ہے، اور وہ جو تیرے نافرمان لوگ ہیں اور تیرے نافرمانی کرنے میں دن رات کوششیں کر رہے ہیں، روگردانی میں پھر رہے ہیں، اور اصل تو نے دوزخ جو بنائی ہے اس کے کتنا طبقات رکھے ہیں، میں دیکھ کر اپنی عبادت میں لطف و کرم زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب العالمین نے ان کی دعا یہ بھی قبول فرما لی۔ جناب حضرت
ادریس علیہ السلام سرکار کو میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی اور آرزو ہے؟ جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار نے دربار خداوندی میں التجا کی، اے خالق و مالک اگر تو مجھے جنت دکھا دے اور جنت کس طرح تو نے بنائی ہے، میوجات کتنے ہیں اور کس طرح مزین ہیں، اور اس جنت کو کیسے مزین تو نے بنا دیا ہے، مجھے قلبی سکون حاصل ہوگا، مجھے اطمینان قلب حاصل ہوگا، میں عبادت میں ریاضت میں مزید مرتبہ پا جاؤں گا۔ میرے خالق نے اجازت عطا فرما دی۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار جنت میں جب پہنچ جاتے ہیں، وقت زیادہ بیت جاتا ہے، فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے حضور ہم نے واپس جانا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام سرکار نے فرمایا میں جانے پر تیار نہیں ہوں، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اصول زندگی ہے کہ پہلے سورج نیزے کے برابر آئے گا اور پھر کائنات ملیمیٹ ہو جائے گی، نظام سارا ختم ہو جائے گا، موت کے گھاٹ انسان اتر جائیں گے، پھر دوزخ کے اندر انسان پلسرات پر گزر کر دوزخ کی طرف کچھ جائیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے۔ یہ سارے منازل میں عبور کر کے اب جنت کے اندر پہنچا ہوں، بس یہی ہر کسی کا یہی ٹھکانہ ہے، یہی گھر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت میں